بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے گا اور جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ میرے سامنے 2-3 خبریں ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، تھمبنیل پر تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم لوگ جو ہے نا مصیبت کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کا پہلے کوئی تدارک نہیں کرتے۔ حکومت کا بھی یہی حال ہے، ری ایکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر ہم کوئی بھی کام کرنا ہو وہ کرتے ہیں۔ جیسے سیلاب اس سال باقاعدہ محکمہ موسمیات نے یہ وارننگ دے رکھی ہے کہ شدید ترین سیلاب آ سکتے ہیں جولائی کے مہینے میں، یعنی جولائی کے وسط تک پاکستان میں بدترین سیلاب آ سکتے ہیں، خوفناک قسم کی طوفانی قسم کی بارشیں ہوں گی۔ لیکن پتہ نہیں پی ڈی ایم میں وہ جو پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اسی طرح اور کوئی آفت آ جائے تو ہم اس کے ری ایکشن، اس کا رد عمل دیتے ہیں، بعد میں اس پر ہم جو ہے وہ 4 گنا زیادہ خرچ بھی کر دیں گے، لیکن جانے گنوانے کے بعد۔ اب صورتحال یہ ہے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو اے ای میں 1722 متحدہ عرب امارات میں 1722 کووڈ-19 کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تقریباً 35 کے قریب وہاں پر منکی پاکس کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کی آبادی 1 کروڑ ہے اور اس کے جو وسائل ہیں صحت کے حوالے سے وہ پاکستان سے 10 گنا بہتر ہوں گے۔ پاکستانی ماہرین نے خبردار کیا کہ پاکستان میں کورونا کی نئی لہر آنے کو تیار ہے، لیکن مجال ہے کہ ہماری حکومت ٹس سے مس ہو رہی ہو، اس حوالے سے کوئی حفاظتی اقدامات کیے ہوں، کہ کوئی ماسک پہننے کی شرط لازم کی گئی ہو۔ وہ اسی لیے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ مصیبت آئے، بلکہ ہم مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر کہتے ہیں کہ اب اس مصیبت سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ میرے دماغ میں کوئی اور بات آئی تھی، یہ سیاسی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں نا، حکمرانوں کو ہم خود پکڑ کے لاتے ہیں، آؤ جی اقتدار میں بیٹھو، بعد میں کہتے ہیں یار یہ کیا کر بیٹھے۔ سملرلی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب آئندہ 1 ہفتے کے اندر ہسپتالوں میں مریضوں کی، یعنی کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کام کے لیے تیار ہے؟ اس پہ مشاورت ہو رہی ہے لیکن عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ دوسری بات یہ ہے، آج سے چند دن 2 ہفتے کے بعد تقریباً عید الاضحیٰ منائی جائے گی پاکستان میں۔ آج کل جو منڈیاں لگی ہوئی ہیں لوگ ان میں جا رہے ہیں اور ہر جگہ میل جول ہو رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، دیگر تقریبات ہو رہی ہیں، لوگ ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، کوئی روک تھام نہیں، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا۔ اور آپ یقین کیجئے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مرتبہ پھر 408 کیسز آئے اور پازیٹیوٹی جو ریٹ ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے وہ 2.81۔ اور ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 23 کروڑ کے ملک میں یہ بڑی قلیل تعداد ہے، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ 2 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں کافی عرصے کے بعد۔ گزشتہ روز بھی ایک ہلاکت ہوئی تھی اور آج بھی 2 ہلاکتیں ہوئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف جو ماہرین ہیں، میں منکی پاکس کی بات بھی کروں گا کہ WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں صرف پاکستانی نہیں بلکہ عالمی ماہرین تقریباً 4 روز سے وہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں کورونا کی وبا کی ایک نئی لہر آ رہی ہے، اس کے لیے کچھ کریں۔ اور کراچی میں تو برے حالات ہیں، کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، پشاور، اسلام آباد،
ایبٹ آباد، یہ تمام وہ شہر ہیں جہاں پر اچھا ایک اور بات ہے کہ لوگوں میں علامات ضرور ہیں، وہ ٹیسٹ نہیں کراتے لیکن پبلک میں جا رہے ہیں، وہ ٹیسٹ وہی کروا رہا ہے یا ہسپتال وہی جا رہا ہے جس کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تو عام لوگوں کو اگر علامات بھی ہیں، کسی کو چھینکیں آ رہی ہیں، جسم میں درد ہے، کوئی اور علامت ہے، وہ تو اسی طرح، یا چھوٹا موٹا بخار ہے، وہ تو اسی طرح پبلک میں جا رہا ہے۔ تو یہ وقت ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے، ورنہ یہ وبا ایک مرتبہ پھر پھیل گئی اگر پاکستان میں، تو پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی بیڑا غرق ہے، تو پھر اور کیا ہوگا۔ اسی طرح عالمی ادارہ صحت کے جو سربراہ ہیں ٹیڈروس، انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو منکی پاکس کی جو بیماری ہے یہ ہے تو خطرناک اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن ابھی اس کی ہنگامی صورتحال نہیں آئی، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے 2019 کے نومبر میں نے کورونا پر ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا کہ چین میں ایک وبا آ گئی ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور بڑی اس سے ہلاکتیں ہوں گی۔ یہ نہیں کہ میری خبر پر، لیکن اس وقت WHO نے کہا تھا کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چین تک ہے، زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دو ممالک، چین کے بعد ایران میں آئی، ایران سے انڈیا میں گئی، انڈیا سے پاکستان میں آئی، اس کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں چینی گئے تھے یا لوگ چین گئے تھے پوری دنیا میں وہ وبا پھیلی اور ہم نے دیکھا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی منکی پاکس جو ہے اس سے فی الحال گھبرانے کی ضرورت نہیں، البتہ حفاظتی تدابیر اختیار کیجیے۔ اب منکی پاکس نامی بیماری جو ہے جس کو اب بندر بخار کہا جاتا ہے، میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ بچے ہیں، ان کا امیون سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا، جس کو ہم مدافعاتی نظام کہتے ہیں، وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا، تو یہ ان پر جلدی حملہ آور ہوتی ہے۔ اور اس کے پھیلنے کے بھی وہی طریقے ہیں، سانس سے، تھوک سے، کھانسنے سے، یا آپ کسی کے کٹا ہوا جسم کا کوئی حصہ یا دانہ اگر آپ کے ساتھ وہ لگ گیا، کوئی یعنی رطوبت سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے۔ یہ منکی پاکس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن پاکستان میں سمن بکمن نہ منکی پاکس کے حوالے سے کوئی حفاظتی تدابیر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کے بہت سے آفیشلز کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ منکی پاکس نامی بیماری ہے کیا، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کس جانور سے پھیلی، اس کا علاج کیا ہے، کتنی دیر کہاں آئسولیشن میں رکھنا چاہیے، اس کی علامات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ہر جگہ خلیفے بیٹھے ہوئے ہیں، علامے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال جی ہمارا کام ہے ویڈیو کے ذریعے جتنے لوگ بھی اسے دیکھیں ان کو آگاہ کرنا کہ جناب پاکستان میں، UAE میں وبا جو ہے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی لہر آنے کو ہے۔ اللہ کرے میرے منہ میں خاک، اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔